شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا رب ہے۔ سورۃ البروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ ایمان والوں کے صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ظلم کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گڑھے والوں پر لعنت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مومنوں کو آگ میں جلایا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سورۃ البروج کی آیتوں سے جوڑا تاکہ امت عبرت حاصل کرے کہ ایمان کی راہ میں مصیبتیں آتی ہیں مگر صبر کرنے والوں کا انجام جنت ہے۔ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بادشاہ، جادوگر راہب اور ایک مومن لڑکے کا واقعہ بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا، یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں فرمایا، قتل اصحاب الاخدود۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کے سبب اس بچے کو قتل کیا گیا اور مومنوں کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہی سورۃ البروج میں بیان کردہ اصحاب الاخدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے دین، ایمان کے درجے کے مطابق آزماتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ سورۃ البروج میں چند مومنوں پر ظلم ہوا، وہ اسی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے درجے کے مطابق دوسروں پر۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ سورۃ البروج کی آیات انہی صابرین کے صبر و استقلال کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب تم سورۃ البروج پڑھو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو جنت عطا فرمائی جو ایمان پر ڈٹے رہے اور آگ میں جلنے سے بھی نہ گھبرائے۔ یہ تمام احادیث سورۃ البروج کے پیغام صبر، ایمان اور استقامت کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ البروج کا ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے کی۔ ہلاک کر دیے گئے گڑھے والے، آگ والے گڑھے والے، جب وہ اس پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان سے اس لیے دشمنی کی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب تعریف کے لائق ہے، جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دی پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ عرش عظیم کا مالک جو چاہے وہی کرے۔ یہ صورت ایمان، صبر، تسکین دل اور مشکلات سے نجات کا خزانہ ہے۔ جو شخص اسے یقین و محبت
اور توجہ سے پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ رزق میں برکت کے لیے وظیفہ: روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ البروج پڑھیں اور آخر میں یہ دعا کریں: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس عمل کی برکت سے رزق میں کشادگی، برکت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ گھریلو پریشانی اور جھگڑوں کے خاتمے کے لیے روزانہ نماز عشاء کے بعد 1 گلاس پانی پر 3 بار سورۃ البروج پڑھیں، پھر وہ پانی گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں محبت و سکون پیدا ہوتا ہے، جھگڑے، بدگمانیاں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے اطمینان اور خوف و غم کے لیے: جب دل گھبرائے یا پریشانی میں ہو تو باوضو ہو کر 11 بار سورۃ البروج پڑھیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں: یا سلامو یا مؤمنو یا مہیمنو امن قلبی۔ اس عمل کی برکت سے دل کو سکون، ذہنی دباؤ سے نجات، وسوسے اور غم کم ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے صبح کے وقت 3 بار سورۃ البروج پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ اس عمل کی برکت سے حسد، جادو اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اور اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ مشکلات کے حل اور دعا کی قبولیت کے لیے کسی بھی حاجات یا مشکل میں 40 دن تک روزانہ 7 بار سورۃ البروج پڑھ کر دعا کریں۔ اس عمل کی برکت سے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، دعا جلد قبول ہوتی ہے اور رکے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اب ایک انتہائی مجرب فیض والا وظیفہ: نیت کرنی ہے کہ دل کا سکون، رزق میں وسعت اور گھر کی برکت کے لیے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کی رات یعنی جمعے کے دن باوضو ہو کر سورۃ البروج 21 بار پڑھیں، پھر 100 بار یا ودودو پڑھیں اور اپنی حاجات دل میں رکھ کر دعا کریں۔ اس عمل کی برکت سے دل میں نور و سکون پیدا ہوتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، گھر میں برکت اور محبت آتی ہے۔ اور اب ایک بہت اہم وظیفہ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ: سورۃ البروج کا 7 دن کا مکمل روحانی عمل دل کے اطمینان، رزق میں برکت اور گھریلو سکون کے لیے۔ نیت کریں: دل کا سکون، رزق میں وسعت، گھر میں برکت اور کسی بھی رکے ہوئے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے۔ پہلا دن جمعے کے دن سے سٹارٹ کریں، باوضو ہو کر عشاء کے بعد سورۃ البروج 7 بار پڑھیں، پھر یا ودودو 100 بار پڑھ کر دعا کریں اور نیت کریں: اے اللہ میرے دل کو سکون دے اور میرے گھر میں محبت پیدا فرما۔ دوسرا دن ہفتے کا ہوگا، صبح کے وقت سورۃ البروج 3 بار پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں اور نیت کریں: اے اللہ میرے گھر کو ہر فتنے، جھگڑے اور حسد سے محفوظ فرما۔ تیسرا دن اتوار کا ہوگا، فجر کے بعد 1 گلاس پانی پر 11 بار سورۃ البروج پڑھ کر اپنے گھر کے تمام افراد کو پلائیں اور نیت کریں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت اور دلوں میں اتحاد عطا فرما۔ چوتھا دن پیر کا ہوگا، کسی بھی وقت باوضو ہو کر سورۃ البروج 21 بار پڑھیں،
پھر یا فتاح 33 بار پڑھیں اور نیت کریں اے اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے اور رکاوٹیں دور فرما۔ 5واں دن منگل کا عشاء کے بعد تنہائی میں 7 بار سورۃ البروج پڑھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں یا سلامو یا مؤمنو یا مہیمنو امن قلبی، اور نیت کریں اے اللہ میرے دل کو خوف و غم سے وسوسوں سے نجات دے۔ 6واں دن بدھ کا ہوگا۔ فجر کے بعد 3 بار سورۃ البروج پڑھ کر گھر کے دروازے پہ دم کریں۔ نیت کریں اے اللہ میرے گھر میں رحمت اور خوشحالی نازل فرما۔ 7واں دن جمعرات کا عشاء کے بعد سورۃ البروج 41 بار پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں اور نیت کریں اے اللہ میرے دل کو اطمینان دے، میرا رزق وسیع فرما اور میرے گھر میں برکت سے بھر دے اور رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور سورۃ البروج سے تعلق۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی تو نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ واقعہ سورۃ البروج کی آیات سے ہم آہنگ ہے، جہاں مومنوں کو آگ میں جلایا گیا مگر ان کے ایمان کو نقصان نہ پہنچا۔ یہ دونوں قصے صبر، استقامت اور ایمان کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ عزت والا ہے جو دین پر قائم رہے، چاہے دنیا اسے جلا ڈالے یا ٹھکرا دے۔ اصحاب الاخدود گڑھے والوں کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ نے اپنے زمانے کے جادوگر کو بلایا کہ بڑھاپے میں اپنے علم کا وارث بنا دے۔ جادوگر نے ایک نوجوان لڑکے کو چنا۔ راستے میں ایک راہب مومن ملا جس نے اسے توحید کی راہ دکھائی۔ اللہ نے اس لڑکے کے ہاتھ پر لوگوں کی شفا اور کرامات ظاہر کی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا اللہ پر ایمان لایا ہے تو اس نے سخت عذاب دیا۔ آخرکار اس لڑکے نے خود اپنی جان قربان کر کے اپنی قوم کو ایمان کی راہ دکھائی۔ پھر بادشاہ نے مومنوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈلوایا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، سورۃ البروج آیت نمبر 4 اور 5۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کے بدلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں، کیونکہ آخرت کی جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایمان اور صبر کا انعام۔ ایک خاتون کی زندگی میں بہت فکر و تنگی تھی۔ وہ روزانہ نماز کے بعد سورۃ البروج پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے رزق حلال وہ کشادہ کر دے۔ 40 دن کے بعد اس کے شوہر کو اچانک ایسی جگہ نوکری ملی جس کا وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ بعد میں اس خاتون نے بتایا کہ جب وہ سورۃ البروج پڑھتی تو دل میں عجب سکون اور یقین پیدا ہوتا کہ اللہ ان قریب آسانی دے گا، اور واقعی دی۔ جو شخص ایمان اور دعا پر صابر رہے، اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جو اسے نظر بھی نہیں آتے۔ گھر میں برکت اور امن کا واقعہ۔ ایک شخص کے گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہیں، بے سکونی اور مالی مشکلات رہتی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وہ روزانہ عشاء کے بعد
سورۃ البروج 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور گھر کے تمام افراد کو پلائے۔ چند ہفتوں میں نہ صرف گھر کا ماحول بدل گیا بلکہ کاروبار میں بھی غیر معمولی ترقی ہونے لگی۔ اس شخص نے کہا، مجھے لگا جیسے سورۃ البروج میرے گھر پر رحمت کا سایہ بن گئی ہو۔ سورتوں کا فیض صرف زبان سے نہیں، یقین سے پڑھنے میں ہے۔ جو یقین سے پڑھے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بیان ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت حالات میں ہوتے تو اس سورت کی تلاوت فرماتے تاکہ اپنے صحابہ کے دلوں کو تسلی دے سکیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سورۃ البروج پڑھی اللہ تعالیٰ اسے تمام مومنوں کے اجر کے برابر اجر عطا کرتا ہے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ سورت قرآن کی عظمت یاد دلانے والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جس میں برج ستاروں کے بڑے بڑے محل ہیں۔ یعنی آسمان کے مضبوط نظام اور اس کے برج اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق ایک ہی رب ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ایمان والے اگر دنیا میں ظلم سہ لیں تو آخرت میں ان کی کامیابی ہے۔ ظالم اگر دنیا میں طاقتور ہے تو ان کا انجام تباہی ہی ہے۔ آسمان کے برج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کو جھٹلانے والوں کا انجام سخت ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ اللہ کی مدد موجود رہتی ہے۔ کسی بھی ظالم کے شر سے بچنے کے لیے روزانہ سورۃ البروج 3 بار پڑھنے سے اللہ دشمنوں کے شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ کسی بھی مشکلات کے حل کے لیے روزانہ سورۃ البروج پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے والا اپنے مسائل میں آسانی فرماتا ہے۔ اور اب بہت خوبصورت سی اختتامی دعا، اللہم تو ہی غالب اور بڑی شان والا ہے، ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما جو ظلم سہ کر بھی ایمان پر قائم رہیں۔ اے پروردگار، جیسے تو نے گڑھے والوں کے ایمان والوں کو جنت کا وعدہ دیا، ہمیں بھی صبر، یقین اور ایمان کامل عطا فرما۔ اے رب عرش عظیم، ہمارے دلوں سے خوف، غم اور بے اطمینانی کو دور فرما، ہماری زندگیوں میں سکون، رزق میں برکت اور گھروں میں محبت و رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص فضل اور رضا نازل ہوئی۔ آمین یا رب العالمین۔